السلام علیکم. صبح ٹی وی میں خوش آمدید. میں ہوں ملک نعمان. ہمارے ساتھ موجود ہے 18 سال کا ایک نوجوان جو اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکلا, در بدر کی ٹھوکریں کھائی لیکن کہیں نوکری نہ ملی, لیکن اپنی ہمت اور حوصلہ نہ ہارا, پھر بھی لگا رہا اپنے پیشن کو تلاش کرنے میں. آخر کار ایک کامیاب بزنس مین بن گیا اور لاکھوں روپے کمانے لگا. مگر کیسے, آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میں کیا نام آپ کا؟ محمد معیز الدین. کیا واقعہ تھا, کیا ایسا آپ کے ساتھ ہوا, آپ نے اپنے پیشن کو تلاش کیا اور پھر اس پہ لگے رہے اور اس میں آپ لاکھوں روپے ماہانہ کمانے لگ گئے؟ ایکچولی میں کھیلتا تھا کرکٹ, تو میں اسٹیٹ لیول ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو میرے جو دوست تھے, میرے بیچ فیلو تھے, تو میں ان کے پاس دیکھتا تھا بہت اچھے بیٹس ہیں, بہت اچھی ایسیسریز ہیں. تو مجھ میں بھی طلب ہوتی تھی یار میں بھی اچھی چیزیں لوں, لیکن گھر سے مجھے سپورٹ نہیں تھی, تو میرے پاس اتنی اچھی ایسیسریز نہیں تھی. پھر میں نے سوچا یار کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں, ساتھ کرکٹ بھی کھیلوں گا, ساتھ جاب بھی کروں گا. میں جہاں بھی جاب کے لیے جاتا تھا مجھے وہاں پہ پیمنٹ بھی نہیں اچھی ملتی تھی, پھر ٹائم ٹیبل بھی ان کا اچھا نہیں ہوتا تھا, بہت معمولی سی سیلری کے ساتھ مجھے رکھنا چاہتے تھے. لیکن میں نے سوچا کوئی اپنا بزنس کرتا ہوں. جب میں نے اپنا بزنس کرنے کا سوچا تو میں سوچ رہا تھا کون سا کروں, مجھے وہ بھی نہیں مل رہا تھا. میں بہت مشکلات جو تھی میں نے فیس کی, بہت پرابلم فیس کی. پھر اس کے بعد میرا ایک دوست ہے, میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا, تو اس نے مجھے بتایا کچھ آن لائن بزنس ہوتا ہے. میں نے آن لائن بزنس لانچ کرنا شروع کر دیا. کچھ دیکھے, کچھ اسکیم بزنس تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ میرے دوست نے مجھے منع کیا, میں نے وہ بزنس نہیں کیے. پھر اس کے بعد ایک ایفیلیٹ میں نے مارکیٹنگ کی. ایفیلیٹ مارکیٹنگ جب میں نے کی تو اس کے بعد مجھے ہوا کہ یار اب میں اس میں جو ہے کامیاب ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے کچھ بڑا کرنا چاہیے. تو جب میں بڑا کرنے کے لیے نکلا تو میں نے سوچا کہ اپنی ایک ویب سائٹ بنائی جائے, کیوں نہ اپنا ایک اسٹور بنایا جائے. میرے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس آ گیا, لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے اسٹور بنانے کے لیے. مجھے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی تھی, تو تب میں زیرو تھا, اس لیے میرے ساتھ میری کوئی ہیلپ نہیں کرتا تھا کہ یار ہم نے اسے پیسہ دیا تو یہ ہمارا جو پیسہ ہے برباد کر دے گا, لاس کر دے گا, اسے آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں. پھر میں نے ایک بزنس پارٹنر اپنا بہت مشکلوں سے ڈھونڈا, اس سے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کروائی. وہ انویسٹمنٹ آپ کہہ لیں بہت معمولی سی تھی, تقریباً آئی تھنک سو تب 20,000 روپیہ تھی. 20,000 روپے؟ 20,000 اس نے مجھے دی, اور اس نے مجھے کہا 20,000 میں تمہیں دے رہا ہوں, لیکن تم نے 3 مہینے بعد مجھے 35,000 روپیہ دینا ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا, 35,000 روپیہ میں نے 3 مہینے بعد کیسے دوں گا, ابھی تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں. وہ جو دوست نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 20,000 کے پیچھے آ رہے ہیں, 35,000 روپے مجھے دینا, تو وہ 15,000 تو اوپر سود نہیں بن جاتا؟ وہ سود نہیں آپ سے انہوں نے لی؟ نہیں, وہ کہہ رہا تھا کہ 20,000 دیکھیں آپ جیسے انویسٹمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے اندر, لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو لاس ہو پروفٹ ہو, کیونکہ مجھے وہ ٹائم مجھ پر ایسا تھا میرے پہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا تھا. ایون کہ میرے فیملی والے بھی مجھ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس نے کہا کہ میں آپ کو 20,000 دوں گا, لیکن آپ نے 35,000 دینا. یہ سوال میں نے اس سے بھی کیا. کہتا دیکھیں آپ بزنس کریں گے تو آپ کو پروفٹ ہوگا, تو ظاہری بات ہے وہ آپ پتہ نہیں کتنا رکھیں گے, مجھے آپ نے فکس اماؤنٹ دینی ہے. اب اس بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ سود تھا, ٹرسٹ تھا, جو بھی تھا, مجھے اس چیز کا جو ہے علم نہیں. یعنی اس وقت آپ کو صرف یہ تھا کہ میں نے اپنے پیشن کو تلاش کرنا ہے اور کام کرنا ہے, کچھ بننا ہے. بس میرے کے اندر یہ تھا کہ میں اپنا پیشن جلدی سے جلدی سرچ آؤٹ کروں, ٹھیک ہے, اور اس پر میں ورکنگ کروں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں بھی چاہتا تھا جیسے دوسرے بچے آتے تھے ان کے پاس اچھی ایسیسریز ہوتی تھی, میں بھی اس طرح کی چیزیں لے سکوں. تو جب اس نے مجھے دیا تو پھر میں نے کچھ تقریباً 3-4 دن سوچا یار اب میرے پاس یہ پیسے آ گئے, لیکن ان کا میں کروں گا کیا, کون سی چیز ایسی لوں جو میں پاکستان میں بیچوں. اب ظاہری بات ہے 20,000 روپے میں سے میں کوئی امپورٹ تو ایکسپورٹ کا کام نہیں کر سکتا تھا. جو 20,000 روپے کے بدلے اس نے کہا 35,000 روپے دوں, تو وہ ایک فکس اماؤنٹ اس نے مانگی, تو کیا یہ سود نہیں تھا فکس اماؤنٹ مانگنا اس کا؟ جی میں نے اسے کہا تھا کہ یہ تو سود میں آ رہا, ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر لاس ہوا تو وہ بھی ہم 50% برداشت کریں گے, اگر ہمیں پروفٹ ہوتا ہے دین وہ بھی ہم 50% لیں گے. لیکن اس نے کہا نہیں آپ نے ایسے نہیں کرنا, مجھے نہیں پتا آپ جو ہے اس میں پروفٹ لوگے لاس لوگے, ہو سکتا ہے آپ کامیاب نہ ہو, کیونکہ آپ کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور آپ پہلے بھی آپ کے پاس اس کا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا یار ایسا نہیں, ایسا تو سود ہو جائے گا, لیکن اس چیز پر میں کنونس ہو گیا اور میں نے اس سے جو ہے پیسے لے لیے. اور پھر جب میں نے اس سے پیسے لے لیے تو پھر میں نے سوچا میں تو کیا آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کا دوست ہے, تو کیا وہ دوست ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے آپ کے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہا, کام اگر آ بھی رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں جی جو مرضی ہو جائے, تم نے مجھے میرا سود جو ہے مجھے اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ لازمی دینی, نقصان ہو جائے یا فائدہ ہو؟ اب اس کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دوست تو وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے. اگر وہ میرا واقعی حقیقی دوست ہوتا تو وہ کہتا ہے یار 20,000 روپیہ آپ لے لو, کوئی بات نہیں, لیکن اس نے اوپر لینے کے بعد بالکل وہی پوائنٹ پہ میں آنا چاہ رہا ہوں نا, وہ دوست تو نا پھر آپ کا ہوا بس دوست تو آپ کو ہوتا تو وہ کہتا بھائی پیسے لے لو, نقصان ہو جائے کچھ نہیں یار, کچھ نہیں ہوتا, میں برداشت کر لوں.
اس نے بس اپنے بزنس مائنڈ سے سوچا کہ میں اس سے بھی پروفٹ لوں, اگر اس کا لاس ہوتا ہے پروفٹ ہوتا ہے تو یہ جو بھی ہے اس سائڈ پہ ہو, میں اسے بس اپنا پروفٹ لے لوں, یہ چیز تھی. اور جب میں نے اس سے پھر میں سوچنے لگ گیا یار اب یہ میرے پاس 20,000 آ گیا, اس 20,000 سے میں کروں گا بھی کیا. پھر میں نے 3 مہینوں بعد اسے مینس کہ 15,000 جو ہے وہ ایکسٹرا پے بھی کرنے ہیں. تو پھر میں نے سوچا اپنا میں کہیں وزٹ کرتا ہوں مارکیٹ کا. پھر میں دن گیا ہارلوڈ گیا, وہاں میں نے کچھ چیزیں دیکھیں تو کچھ کہہ لیں کہ منیمم کوانٹٹی میں نے وہ چیزیں اٹھائی. پھر میں نے اس کا جو ہے کیا پروڈکٹس تھی وہ پروڈکٹس تھیں الیکٹرانکس پروڈکٹس تھیں, جس طرح آپ کہہ لیں موبائل ایسیسریز کہہ لیں, ایئر بڈس تھیں, وہ میں نے جو ہے پک کی تھی. کہ اس کے بعد میں نے OLX پر لگائیں, مارکیٹ پلیس پر لگائیں, فیس بک پر ایسے میں کرنے لگ گیا, پروموشن کرنے لگ گیا, گروپس میں جا کے لنک سینڈ کیے, کہہ لیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے لگ گیا میں. تو محنت کافی کی, اس کے 10-15 دن بعد مجھے اچھا رسپانس آنے لگ گیا. تو وہ پھر میں جو ہے پوسٹ آفس کے تھرو اپنی چیزیں جو ہے آؤٹ آف سٹی کہیں بھی پہنچا رہا تھا. تو اس سے میں نے تھوڑی بہت ارننگ کی. میں نے اسے پھر جو ہے 3 مہینوں بعد اس کا تیری بات ہے بیچ کر اور چیزیں لیں, پروفٹ لیتا رہا, اور اس کا 15,000 بھی دیا, اور میں نے اس میں سے اپنی ارننگ بھی کی. ایسے ہی چلتا رہا. وہ اس کا 15,000 دے کے جو مجھے پروفٹ آتا میں کھاتا پیتا نہ, ٹھیک ہے, میں اسے سیونگ کر کے ان میں ہی پیسے ایڈ کرتا, زیادہ انویسٹمنٹ کرتا. اور جب یہ انویسٹمنٹ ہونے لگ گئی تو آئی تھنک سو میں نے دیکھا کہ 7 منتھس بعد, آفٹر 7 منتھ آئی ہیو اے 1 لاکھ روپیز. کیا بات ہے, 7 مہینے بعد آپ نے انہیں 20,000 روپے میں سے 7 لاکھ روپے کمائے؟ نہیں سوری 1 لاکھ, سوری 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے میں نے اس سے کما لیا. 1 لاکھ روپے 7 مہینے میں 20,000 روپے سے. 20,000 اس کے 15,000 بھی دے دیے, اور میرے پاس اب 1 لاکھ روپیز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی اس کو آپ پھر پروفٹ دیتے رہے یا نہیں؟ نہیں, میں نے اس کا جو ہے تھا وہ دے کے 35,000 دین میں نے اسے جو ہے سائڈ پر کر دیا. پھر میں نے 1 لاکھ روپیز سے کیمراز منگوائے, منی کیمراز, ہڈن کیمراز منگوائے, ان کا پھر میں نے کام شروع کیا. وہ کام شروع کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا ایک اسٹور بنایا. اسٹور بنانے کے بعد ویب سائٹ میں نے اپنی لانچ کی, ویب سائٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا. پھر ٹریفک میں لاتا رہا. پہلے میں اکیلا ہی تھا, یہ سب کام میں نے اکیلا کیا. کیمراز میں نے سیل آؤٹ کر کے پھر میں نے میرا فرسٹ ٹائم جب میں بہت زیادہ جو ہے تھا ایموشنل ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے وہ 1 لاکھ روپیز سے 3 لاکھ روپیز کیے, اور میں نے 200 کیمراز منگوائے, چائنا سے امپورٹ کیے تھے. فرسٹ ٹائم میری لائف کا. کیا امپورٹ کیا آپ نے چائنا سے؟ میں نے پرسنلی امپورٹ کیا, اور یہ میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. اور میرا یہ گول تھا کہ یار میں خود چائنا سے امپورٹ کروں, کیسے کرتے ہیں مجھے ہی پتہ چلے. تو ابھی بھی آپ چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ اب تو الحمدللہ اپنا بہت ہائی لیول پر چلا گیا کام, اور بہت سی اچیومنٹس ہیں. کتنی ٹیم ہے آپ کی اب اس وقت جو ایک آفس میں کام کر رہی ہے؟ میری جو ایک آفس کی ٹیم ہے, ایکچولی ہمارا ہوتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کام. اسے اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں, ایزی ورڈز یوز کریں تو اسے کہتے ہیں ای کامرس بزنس. جو آن لائن اسٹورز آپ آن لائن چیزیں دیکھتے ہیں فیس بک پر, ادھر ادھر, جیسے دراز ہو گیا, دراز ٹائپ, جی وغیرہ پہ, ٹھیک ہے. تو ایک آفس میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں 8 بندے, ٹھیک ہے. 8 بندوں کے نیچے جو کام ہوتے ہیں وہ ایفیلیٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نیچے پروفٹ بیس پر لوگ ہوتے ہیں, جیسے آپ ہیں, آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, جیسے میں کرتا تھا یار. اس کا مطلب کہ آپ نے کسٹمر ڈیل کیا, ٹھیک ہے, کہ اور مجھے آرڈر بھیج دیا کہ بھائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروں گا میں, یہاں پر آپ نے چیز پہنچا دینی ہم وہ. اور ایفیلیٹ میں تقریباً 8 بندوں کے نیچے 200 بندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرے الحمدللہ اس ٹائم 2 آفسز ہیں, ایک عسکری 11 میں ہے, ایک شمع میں ہے. اچھا, تو کتنی ٹیم آپ کے ساتھ آفیسز میں کتنے بندے کام کر رہے ہیں, اور ان کے انڈر کتنے بندے کام کر رہے ہیں؟ اس ٹائم جو میری ٹیم ہے اس پاکستان میں الحمدللہ 250 پرسنز ہے میرے پاس. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی کہ زیرو سے ہیرو بننا, اور اس وقت جو ہے نا کہہ لیں کہ ایک روزگار پیدا کرنا. انہوں نے روزگار پیدا کیے, جو لوگ انہوں نے سوچا کہ جس لیول پہ یہ تھے اس لیول پہ اور بھی لوگ ہوں گے, ان کو بھی انہوں نے روزگار دیے. تو کیا آپ کو اس وقت منتھلی جو ارننگ ہے وہ صحیح آ رہی, کتنی تقریباً آ رہی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک آ رہی ہے, یہ تو میں بتا نہیں سکتا, لیکن اب یوں کہہ لیں کہ 6 فگر ہے میری. آئیڈیا دے سکتے ہیں آپ؟ میں بتا رہا ہوں 6 فگر ہے, 6 فگرس میں. اچھا جی, کیا بات ہے. یعنی کہ ایک 18 سال کا بچہ 18 سال کا بچہ پورے پاکستان میں روزگار بھی پیدا کر رہا ہے. اپنی اس کی ٹیم ہے, ٹیم کے ذریعے ٹیم کے انڈر ٹیم کام کر رہی ہے, اور اس وقت یہ بچہ جو ہے نا, یہ لڑکا بالکل فری ہے, یعنی کہ اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو ابھی آپ اپنا جو فری وقت ہے وہ کہاں صرف کرتے ہیں؟ فری وقت سر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پروفیشنل کرکٹر ہوں میں. اب الحمدللہ یہ سب کچھ کر کے میرے پاس اپنی ایکوائرمنٹس اور میری ایسیسریز, شوز وغیرہ جن کے لیے میں ترستا تھا, جن چیزوں کے لیے کہ سب کے بچے کارز وغیرہ میں آتے ہیں, میں بائک پر آتا ہوں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ وہ چیزیں اب میرے پاس ہیں, اور میں فری وقت میں اپنے کرکٹ کھیلتا ہوں.
کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ نوجوانوں کو جو آپ کی ایج میں اس وقت ہیں اور یا جاب کی تلاش کر رہے ہیں یا پھر بہتر کی تلاش میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو کامیابی دے سکے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو محنت کرے گا اسے اس کا صلہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، میرا جو ہے تھا ارادہ اور میرا جو یقین تھا، ٹرسٹ تھا، بلیف تھا، وہ یہی تھا کہ میں نے محنت کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے نماز پڑھ کر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک دن مجھے وہ مقام ضرور حاصل ہوگا جس کے پیچھے میں پڑھا ہوں. بس میرا تو یہ تھا. اور میں جو ہے اپنی جو ہے ٹین ایج کہہ لیں لوگوں کو یہی جو ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اپنے پیشن کو سرچ آؤٹ کریں کہ ان کا پیشن کیا ہے. پیشن وہی ہوتا ہے جس سے آپ کو سکون ملے، جس کام سے آپ سکون لے لیں. تو کتنے عرصے میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے؟ کتنا عرصہ آپ کو لگا ہے اس کے بیچ؟ اسٹرگل میں نے بہت زیادہ کی ہے، لیکن جو مجھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے آئی تھنک سو 23 منتھس لگے ہیں، 23 مہینے لگے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ میں سوتا کم تھا، رات کو بھی جو ہے اپنی مارکیٹ پلیس دیکھتا تھا، صبح کو بھی دیکھتا تھا، نیند اپنی کم کر دی تھی اور کام زیادہ کر دیا تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اس اسٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ میں اب سو زیادہ جاتا ہوں، کام تھوڑا کم کرتا ہوں، کیونکہ نیچے ایک پورا نیٹ ورک بلڈ کر لیا ہے میں نے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ تھا ہمارے ساتھ 18 سالہ معیز. اس نے محنت کی، اس نے اسٹرگل کی اور اپنی کامیابی کو اپنا مقدر بنا لیا.